یہ میرے سامنے صحیح ابن خزیمہ ہے اور صحیح ابن حبان بھی ہے امام ابو بکر بن خزیمہ امام الحدیث کی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1888 1888۔ اس کے الفاظ دیکھیں کتنے جامع ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر فقال آمین 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 فقیل یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا قال قال لي جبرائیل ارغم الله انف عبد او بعودا دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمین ثم قال رغم انف عبد او بعود ادرك والديه او احدهما لم يدخله الجنة فقلت آمین ثم قال رغم انف عبد او بعود ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمین اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم ایک دفعہ اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ آمین کا معنی قبول ہو جائے، قبول ہو قبول ہو قبول ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور ممبر پر جلوہ افروز اور یہ جملہ کہیں تو صحابہ کہتے ہیں طالب علم ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے اور ان کی منزلت کو مزید بلند فرما، اگر وہ نہیں پوچھتے تو کتنا بڑا راز رہ جاتا۔ کہتے کہ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو خلاف معمول ہے، آج آپ نے ممبر پر جلوگر ہوئے، ممبر پر تشریف لائے، 3 دفعہ آمین آمین کہا، تو عرض کی ما كنت تصنع هذا، حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال لی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھ سے کہا ارغم اللہ انف عبد، عربی زبان کے اندر جب کسی بندے کی اللہ معاف فرمائے مکمل رسوائی کا اعلان ہوتا ہے نا، اور مکمل ذلت کہ اس کے بعد اس کی عزت بحال نہ ہو، تو اہل عرب تانا دیتے تھے رغم الانف، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، کیونکہ ناک جو ہے نا وہ انسان کی شناخت ہے، چہرے کے اندر پیشانی اور ناک جو ہے وہ ہماری عزت اور تعارف ہے۔ اہل عرب کسی کی ذلت کی انتہا اور پسپائی کی انتہا کہ اب اس کے لیے رحمت، اس کے لیے کمال، اس کے لیے شفقت نہیں ہوگی، تو یہ کہتے رغم الانف کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو فرمایا میں نے جو 3 دفعہ ممبر پر جاتے ہوئے آمین کہا تو جبریل میرے پاس آئے تھے، اور یہ جبریل جو معصومین کے سردار ہیں فرشتوں میں، انہوں نے یہ کہا کہ ارغم اللہ انف عبد، دعائے ضرر بد دعا دی، خدا اس بندے کی ناک کو خاک آلود کرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا او بعودا، اور اسے رحمت سے بالکل دور کرے۔ یا رسول اللہ، جبریل کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو رسوا کرے، اس کی ناک خاک آلود کرے، اللہ او بعودا، اور اسے رحمت سے دور کرے۔ کیا اس نے ایسا قصور کیا ہے کہ جس پر جبریل امین اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا۔ فرمایا دخل رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ جس نے رمضان کو پا لیا اور روزہ رکھ کر اللہ کو منانا نہ پایا، روزہ رکھ کر خود کو بخشوانا پایا، تو فرما خدا اس کو رسوا کرے اور رحمت سے دور کرے۔ فقلت آمین، سید المعصومین جناب رسول اللہ نے آمین کہا۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ نیک آدمی آمین کہیں دعا قبول ہو جائے، تو حضور سے تو نیکیاں چلی ہیں، سید المعصومین ہیں، تو یہاں بد دعا دعائے ضرر کرنے والے جبرائیل ہیں، اور یہاں آمین کہنے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنی مغفرت کا سامع نہ کر سکا، تو فرمایا کہ ارغم اللہ انف عبد او بعودا، خدا اس کی ناک و خاک آلود کرے اور اسے رحمت سے دور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ اتنی بڑی سزا سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فما ثم قال رغب انف عبد او بعودا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک بھی خاک آلود اور رحمت سے دور ہو، ادرک والدیہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، لم یدخلہ الجنہ، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس سے پتا چلا والدین کتنے عظیم ہوتے ہیں جن کی خدمت سے خدا بچے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ یعنی بہت بڑی نعمت کی ناشکری پر اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے۔ تو جناب جب نعمت والدین کی فرمان برداری اور ان کی خدمت یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور خدمت کرنا کر سکا، تو چاہے وہ کوئی بھی کسے باشد، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے آمین کا، جبریل نے اس پر بد دعا کی، تو یہاں سے نتیجہ کیا نکلا مقابل کے اندر کہ والدین مومن بندے کے لیے اللہ کے دین، اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑا انعام
نعمت کی شکر میں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ والدین ہیں، ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ اور آخری بات کے لیے پھر تیار رہیے، یہاں پر سرکار فرماتے ہیں جبریل نے مجھے تیسری بات یہ کی تھی کہ رغم انف عبد او بعودا، کہ ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ فرما کون؟ فرما ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین اللہ اکبر۔ فرما یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، فرما ذکرت عندہ، آپ کا نام اس بندے کے سامنے لیا گیا، فلم یصلی علیک، اور اس کو ہلا کر کہا جا رہا ہے درود پڑھیں درود پڑھیں۔ یہ جو درود پڑھاتے ہیں نا، یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمیں بہت بڑی لعنت اور عذاب سے بچاتے ہیں اور درود پڑھوا کر رحمت کے قریب کرتے ہیں۔ فرمایا ذکرت عندہ، جس کے جبریل کہتے ہیں کہ خاک آلود اور رسوا اور برباد ہو جائے وہ شخص کون؟ فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس آفت سے بچنے کے لیے اور درود پڑھ کر رحمت کے درجے بلند ہونے کے لیے ایک دفعہ محبت سے گنبد خضرا شریف کا تصور کر کے صرف اللہ رب العالمین کو راضی اور اس کے کہنے پر اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو درود یاد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی